ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ آصف بھائی، شیراز بھائی، تمام ساتھیوں، انیس بھائی، ذمہ داران، تمام سینٹرل نیشنل کونسل کے ذمہ داران، تمام ڈسٹرکٹ ٹاؤن کے ذمہ داران، یوسیز کے ذمہ داران، میری ماؤں بہنوں، میرے نوجوان بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ میں کوشش کروں گا، بالکل مجھے ایک پوائنٹ آج آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ ہماری جو لاسٹ جتنی بھی گفتگو رہی ہے اربنائزیشن اور ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے، میں اس کو آج کے لیے اس کو ابھی اس وقت چھوڑتا ہوں، لیکن ابھی کرنٹ حالات کے اوپر میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جب آج کے ماحول میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو بالکل پورا اکوپڈ ہونا ہے، بالکل تیار رہنا ہے۔ اور وہ ایشو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے آپ گفتگو دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، سیاستدان ہم سیاسی کارکنان ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے مختلف گفتگو ہو رہی ہے، اس میں پھر ایک آرٹیکل 149 کا ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے میرا پارٹی کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، میرے انٹرویوز دیکھے ہوں گے۔ آرٹیکل 149 کے اوپر پی ایس پی کا کیا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا، اور میں اس کو اور ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو بھی آرٹیکل 149 کے تحت جو بات کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، میں اس کو عام زبان میں سمجھاؤں، یہ والی بات کروں کہ وہ یہ آئین کا یہ نقطہ یہ کہتا ہے کہ وفاق کو 4-5 کیٹیگریز ہیں، جس کے اندر یہ لا اینڈ آرڈر ہے، جس کے اندر اکانومی ہے، جس کے اندر اور ایک دو سچویشن ہے، لیکن وہ یہ پانی، کچرا اور یہ وہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں آتی ہیں۔ بڑی ایک ویگ سی گفتگو ہے اس کے اندر، اس آرٹیکل 149(4) کے اندر۔ اگر کوئی صوبے میں اس طرح کی بات ہے اور وفاق کچھ سمجھتا ہے تو وفاق ایڈوائز دے سکتا ہے، وفاق اپنی بات کہہ سکتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو اپنی بات کہہ سکتا ہے، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ بات مانے یا نہ مانے ہے۔ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وفاق نے اگر کہہ دیا تو پروونشل گورنمنٹ نے ہر حال میں بات ماننی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ وفاق کہہ کیا سکتا ہے، نمبر 1 یہ کوسچن ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیل لکھی، وہ یہ نہیں، ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا وفاق۔ حقیقت اس کی یہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا کچرا نہیں اٹھ رہا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا سیوریج جو ہے وہ نہیں جا رہا گھر سے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں لائٹ نہیں آ رہی، ہمارے بیماریاں ہو گئی ہیں، اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، اسکول میں تعلیم نہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی لائٹ نہیں آ رہی، بل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا، گیس نہیں ہے، بل بہت زیادہ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا، ٹرانسپورٹ نہیں ہے شہر میں۔ یہ سارے ہمارے مسائل ہیں۔ تو کیا آرٹیکل 149(4) میں ہمارے ان مسائل کا حل ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ کہ منسٹر یا وزیر اعظم یہ بات پروونشل گورنمنٹ سے اپنے حق کے طور پر یہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آرٹیکل کی بات کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات ماننا ان پر لازم نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ وفاق والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا کریں گے بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ تو پھر ایک اور نیا آرٹیکل ہے اس کے بعد، جب لڑائی ہو تو اس کا ایک الگ آرٹیکل ہے۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں جب لڑائی ہو جائے گی وفاق میں اور صوبے میں، جب لڑائی ہو جائے گی تو اس کے بعد آئین میں ایک اور نیا آرٹیکل ہے، اس کا نمبر ہے آرٹیکل 184(1). 184(1) یہ کہہ رہا ہے کہ جب صوبوں میں اور وفاق میں لڑائی ہو جائے تو سپریم کورٹ ڈائریکٹ اس مسئلے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں سٹی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات صوبہ نہیں مانے گا تو ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ تو سپریم کورٹ میں جب چلے جائیں گے تو وہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر دے گا؟ سپریم کورٹ کیا یہ فیصلہ کر دے گی کہ بھائی پانی کا مسئلہ حل کر دو، اختیارات نیچے دے دو، میئر کو امپاور کر دو؟ وہ تو کہے گے بھائی یہ جو انہوں نے تجویز دی ہے، اگر بات مان بھی، سپریم کورٹ نے اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، آرٹیکل 149 کی بات کرنے والوں کے حق میں اگر فیصلہ بھی کر دیا تو کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ یہی فیصلہ کریں گے نا کہ بھائی انہوں نے جو خط لکھا ہے آپ کو اس پہ ذرا نظر ثانی کر لو، تو اس سے آپ کے گھر پہ پانی آ جائے گا کراچی والوں کے، اس سے کراچی کا کچرا اٹھ جائے گا؟ نہیں۔ جواب کیا ہے؟ نہیں ہو۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے
یہ میں بالکل آئینی بات کر رہا ہوں, یہ میں تقریر نہیں کر رہا, یہ میں آئین جو یہ بات کر رہے ہیں میں اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کوئی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھائی میری جائیداد کا بٹوارا ہونا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہمارا, تو 2 سال میں 4 سال میں 10 سالوں میں جب بھی فیصلہ ہوگا جائیداد ملنی ہے, لیکن روٹی تو مجھے آج مل رہی ہے, گھر تو میرے پاس آج ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں, دیر ہو جائے نہیں بھائی, میں تو آج مر رہا ہوں, مجھے مرنے سے کون بچائے گا؟ میں کراچی والا ہوں, میں آج مر رہا ہوں, میں کونگو وائرس سے مر رہا ہوں, میں ملیریا سے مر رہے ہیں میرے بچوں کو ڈائریا ہو رہا ہے, میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں, میرے گھر میں سیوریج کا پانی اندر ابھی بھی کھڑا ہے, میرے گھر کی گلی میں سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا, میرے گھر پہ پانی آ نہیں رہا, میرے پاس کچرا نہیں اٹھ رہا کوئی, میں تو آج مر رہا ہوں. تو یہ آئین کا آرٹیکل 149(4) اور 84(1) تو مجھے نہیں بچا پا رہا آج, تو میرا مسئلہ آج ہے. تو ساتھیوں یہ تو ہو گئی ابھی تک کی صورتحال, تو جو سب کچھ ہے اس سے ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جو یہ پیش کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی بات سے جو ہے انہوں نے جب ان پر پریشر آیا تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. مطلب انہوں نے کہا میری تو تجویز ہے ابھی تو میں, اور اس سے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی سندھ ناراض نہ ہو جائے تو سب کو شامل کر لیا اور ساری چیزیں ہو گئی, ساری یہ بات کر لی. تو مطلب ان کو, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے, ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. تو وہ بیک فائر کر گیا بیسیکلی, وہ لینے کے دینے پڑ گئی ہے. وہ اچھائی ہیرو بننے کے چکر میں وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ برائی بن گئی. وہ کہتے ہیں جس کا برا ٹائم ہو تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کتا کاٹتا ہے. سنیے یہ مثال نا, کہ ٹائم اگر برا ہو, چل رہا ہو, کسی کا ٹائم اگر برا چل رہا ہو, ٹائم خراب ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے, تو اونٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, مثال دی جاتی کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, پتہ ہے. تو پچھلے دنوں جو ہے وہ میئر صاحب نے ہمیں رسوا کرنے کے لیے, مصطفیٰ کمال کو رسوا کرنے کے لیے, پارٹی کو رسوا کرنے کے لیے, ریڈیکیول کرنے کے لیے اپنی طرف سے بڑا توپ چلایا انہوں نے کہ بھائی اس کو پی ڈی گاربیج بنا دو تو یہ ذلیل ہو جائے گا, یہ رسوا ہو جائے گا, کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا, اور میں پرچہ لہرا رہا ہوں گا ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو یہ آئے گا نہیں, تو میں کہوں گا بھاگ گیا, یہ دیکھو میں نے اس کو پی ڈی گاربیج بنایا. لیکن وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, عزت ذلت تو اس کے ہاتھ میں, کسی میئر کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو اس نے اگر یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ وہ دشمن سے ایسے کام کرائے جس میں عزت میں اضافہ کروا دے, دشمنوں سے ایسے کام کرائے جس میں ہر گھر میں آپ کی پبلسٹی کروا دے, عزتوں میں اضافہ کرائے, تو کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 سالوں کی محنت پہ ہمیں اتنا اجر نہیں دیا جتنا 14 گھنٹوں میں وسیم اختر کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہمیں دیا. ہمیں گاربیج کے پی ڈی نے ہمیں جتنی عزت دی ہے, جتنے لوگوں کو ہمیں جوڑا ہے ہمارے ساتھ, جتنے لوگوں کے گھروں میں ہمیں پہنچا دیا, اتنے تو ہمیں 3 سالوں میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہیں. اگلی بات ساتھیوں جلدی میں کر لیتا ہوں. اگلی بات, اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم نے بیان کیا ہے, ہم نے پاکستان میں اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے. آپ کی پارٹی کوئی ایسی حادثاتی پارٹی نہیں ہے, سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں, ویژن رکھنے والے لوگ ہیں. پی ایس پی نے کیا فیصلہ, کیا لائے عمل دیا, یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے, اور آپ کو یہ جان کر آگے پھیلانا بہت ضروری. پی ایس پی اس مسئلے کا کیا, پی ایس پی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے پاکستان میں کہ ابھی کیا وفاق کیا بات کر رہی ہے, وفاق کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ کراچی کا کنٹرول صوبے نے لے لیا ہے تو صوبے سے کنٹرول لے کر ہم وفاق میں لے جاتے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں نا بیسیکلی, یہ کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی, کراچی کا کنٹرول چونکہ صوبائی حکومت نے لے لیا ہے تو ہم صوبائی حکومت سے لے کر ہم وفاق میں لے جاتے ہیں. اچھا بھائی, وفاق میں جو لوگ لے جانے کی بات کر رہے ہیں وہ کب تک وزیر اعظم اور وزیر رہیں گے وفاق میں؟ کتنے دن کی گارنٹی ہے؟ ہاں بھائی, تم لوگ میرے ساتھ ہو نہیں ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بھائی آج ہے نا وفاقی وزیر, 50 سالوں تک رہیں گے, تا قیامت رہیں گے. اگلے لمحے کا پتہ ہے کیا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کیا یہی گورنمنٹ؟ بھائی تو آج آپ ہیں وہاں موجود وفاق میں وزیر, تو کہہ رہے ہیں یہ اختیار یہاں سے لے کر وفاق میں لے جائیں. تو ابھی جب
مان لیتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن بری نہیں ہے، لیکن آپ کب تک ہیں وہاں پہ بھائی؟ کل تو آپ نہیں ہوں گے، تو کل کو اس کی اپوزٹ حکومت آ جائے جو ان سندھ والوں سے بھی زیادہ ظالم نکلے وفاق میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کوئی نیا آئین کا کوئی آرٹیکل تلاش کریں جو پھر وفاق سے جو ہے وہ سندھ میں لانے کی بات کریں۔ پھر ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کل کو یہی ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے نکل کر صوبائی وزیر بن جائیں، یہ صوبائی حکومت میں آ جائیں، تو کیا اس وقت یہ آرٹیکل 149 کی بات کریں گے؟ پھر تو کسی ایسے آرٹیکل کی بات کریں گے جس میں صوبے کے پاس اختیار ہے۔ تو یار ہم کیا ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں بھائی، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ فٹ بال ہے، ہم ایک ادھر سے کک مارے ایک ادھر سے پنگ پونگ بنا رکھا ہے۔ ساتھیو پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے نا پریکٹیکلی بھائی۔ آپ آج صوبے سے نکال بھائی، آج اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں اور ہیں تو بھائی یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے جہاز کا کرایہ نہیں چاہیے نا، ٹرین کا کرایہ نہیں چاہیے نا بھائی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جانے کے لیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کر احتجاج کرنے کے لیے بھائی جہاز کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ابے کل جب اسلام آباد میں سارے اختیارات چلے جائیں گے اور پھر اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ادھر کون جائے گا؟ ہماری تو آواز ہی نہیں جائے گی وہاں تک۔ اور آپ جب شہر میں نکلو گے تو شہر والے، پروونشل گورنمنٹ والے بولیں گے بھائی تم نے خود ہی جو ہے وہ تمہارے لوگوں نے دیا تھا اسلام آباد، ادھر شہر کیوں بند کرتے ہو؟ ادھر جاؤ اسلام آباد بند کرو۔ تو کون جائے گا اسلام آباد بند کرنے بھائی؟ ہاں بھائی، وہ تم شہر میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اسلام آباد کیسے جاؤ گے؟ پوائنٹ لے رہا میرا؟ تو یہ بیسیکلی یہ گیم ہے سارا۔ تو بھائی یہ حل نہیں ہے کہ آج آپ کو پرابلم یہ کہ صوبے نے اختیارات لے لیے ہیں، آپ سولوشن کیا لے کر آ رہے ہو کہ وفاق اختیارات لے لے؟ اور نہیں بھائی، نہ صوبہ اختیار رکھے نہ وفاق اختیار رکھے، کراچی کا اختیار کراچی والے رکھیں، کراچی والوں کے پاس ہونا چاہیے، نہیں صوبے پہ نہیں ہونا چاہیے، وفاق پہ نہیں ہونا چاہیے، کراچی والوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے، کراچی والوں کے پاس، جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ہم ان کو گریبانوں سے پکڑیں۔ اب وہ قانونی طور پر کیسے ہوگا، آئینی طور پر کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک بات ہو گئی، آئینی طور پر کیسے ہوگا بھئی؟ جو ہماری بات ہے یہ والی بات، اس کو آئینی شکل کیا ہے اس کی؟ آئینی شکل اس کی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جس سے وفاق سے سارے اختیارات صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، بڑی زبردست بات ہو گئی، لیکن یہ عمل ہمارے لیے جو ہے وہ ڈراؤنا خوف بن گیا آج۔ کیوں؟ کہ جس نام پر یہ اختیارات اور وسائل صوبوں کے لوگوں کے نام پر وفاق سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، وہ صوبے کے لوگوں تک پہنچنے کے بجائے ایک آدمی کے پاس آ کر رک گئے۔ یہ ہے مسئلہ سارا، اور وہ ایک آدمی کون ہے؟ چیف منسٹر آف دیٹ پروونس۔ وہ ایک آدمی وہ ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر وہ اختیارات اور وسائل سارے پارک ہو گئے وہاں پہ، وہ صوبوں کو نیچے نہیں گئے۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے جڑ۔ تو اس کا حل بھائی، یہ تو ہو گئی ڈائگنوسس، یہ بیماری ہو گئی، پتہ چل گئی۔ اب اس کی دوا کیا ہے؟ اس کی دوا یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کی تھی وہ ہاف ہارٹیڈلی کی تھی، یعنی کہ ادھوری کی ہے، اب اسی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ایس پی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ایس پی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو 18ویں ترمیم آپ نے کی تھی بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن اس سے اچھے کام کا اثر اچھا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے آگے فردر ڈیوالو نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور وہ ترمیم کیا ہو؟ وہ ترمیم یہ ہو کہ صوبوں کے سے یہ اختیارات ڈسٹرکٹ لیول پہ جانے کے لیے آئین میں ترمیم ہو، کہ ڈسٹرکٹ صوبوں کو یہ اختیارات تمام 23 کے 23 ڈسٹرکٹ کو جانے کے لیے اس میں ترمیم ہو۔ یہ کسی وزیر اعلیٰ کے اپنے ایما پر نہ ہو، بلکہ آئین میں لکھا ہوا ہو کہ بھئی یہ کام ہونا ہے، اسے کوئی ایڈمنسٹریٹو اپروول کی ضرورت نہ ہو۔ تو 18ویں ترمیم کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کے اوپر جو پاکستان میں لوگ بات کر رہے ہیں، وفاق والے، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا اثر نہیں ہوا تو اس کو رول بیک کر لو، جس کے اوپر صوبہ سندھ جو شور مچاتا ہے کہ بھائی آپ جو حقوق لے رہے ہو۔ ہم نہیں کہہ رہے رول بیک کرو، ہم واپس کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آدھے راستے تک آیا ہے اس کو منزل تک پہنچاؤ۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری تجویز یہ جو ادھورے راستے پہ آ کر رک گئی ہے بات،
اس کو اور منزل تک پہنچاؤ, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کرو اس کا, نیچے ڈسٹرکٹ ٹاؤن یوسیز تک لے کر جاؤ. اگر 100 روپے وفاق سے آ رہا ہے NFC ایوارڈ میں تو PFC ایوارڈ دو. PFC ایک نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت پیسہ آ رہا ہے وفاق سے صوبوں میں, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے کے لیے پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کرو. یہ وزیر اعلیٰ کی اپنی منمانی پہ نہ چھوڑو, آئین میں شامل کر دو اس والی بات کو کہ اس کو دینا ہی دینا ہے. یہ ہے ہماری, یہ میں آپ کو را فارم میں بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو عام زبان میں بتا رہا ہوں. یہ ہے اس کا حل, یہ ہے اس کا ہمیشہ کے لیے حل, یہ ہے اس کا اسٹریٹجک حل, یہ ہے اس کا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ حل. یہ پاک سرزمین پارٹی بول رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں یہ اختیارات اور وسائل جو آ گئے ہیں اس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آج میری ہمارے جو وکلا ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے. اب یہ تو میری ایک تھاٹ ہے, یہ تو PSP کی ایک تھاٹ ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک سوال. اب اس کو آئینی شکل, آئینی ورڈز میں لے کر آنا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ہفتے کے اندر پاک سرزمین پارٹی اب یہ پورے پاکستان کو باقاعدہ ایک آئینی مسودہ جو ہم ترمیم پروپوز کر رہے ہیں, ہم یہ آئینی کتابچہ بنا کر پورے پاکستان کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آئین میں یہ پیپر لو ہم سے, یہ انیکٹ کر دو, یہ شامل کر دو پورے پاکستان کا, اور خصوصاً کراچی کے مسئلے کا حل ہو جائے گا جس میں کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. کوئی بلاول بھٹو زرداری ناراض نہیں ہوں گے, اس لیے کہ کوئی بھی ڈیولوشن کے خلاف بات نہیں کر رہا. اگر جو بھی ناراض ہوگا پھر وہ ایکسپوز ہوگا. کوئی سندھی بھائی ہمارا ناراض نہیں ہوگا. ہم تو اس میں صرف کراچی کو نہیں, سب کو حقوق ملیں گے, پھر کراچی کو بھی حقوق مل جائیں گے اس کے اندر کراچی. اور یہ ہے سولوشن. ابھی چونکہ صرف آئین میں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, میں آپ کو زیادہ اس میں اس 3 لائنوں کی ڈیفینیشن جو جیسے چاہتا ہے ویسے کر لیتا ہے. اس وجہ سے پروونشل گورنمنٹ یہ گیم کر رہی ہے سارا کچھ کرنے. تو ہم اس 3 لائنوں کی جو تشریح ہے, تشریح ایک پورا چیپٹر انکلوڈ کر دیں. ایک مثال دے کے سمجھاؤں پھر اپنی بات ختم کروں. دیکھو بھائی, ملک میں انتخابات ہوتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتا ہے, وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. تو وزیر اعظم آ کر اوتھ اٹھاتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. اس کے ادارے کون کون سے اس کے اندر میں, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. صحیح ایسا ہی ہے. FIA اس کے انڈر میں ہے, فائنانس اس کے انڈر میں ہے, ڈیفنس اس کے انڈر میں ہے, فیڈرل ہیلتھ اس کے انڈر, یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی نا, کہیں کوئی تکرار نہیں ہوتی. وہ آتا ہے, اوتھ اٹھاتا ہے, حلف اٹھاتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. وزیر اعلیٰ اسی الیکشن میں وزیر اعلیٰ جو بنتا ہے وہ آتا ہے, وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے, اوتھ اٹھاتا ہے, حلف اٹھاتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے پولیس اس کے انڈر میں ہے, پروونشل ہیلتھ اس کے انڈر میں ہے, فائنانس اس کے انڈر میں ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے انڈر میں ہے, ورکس اینڈ سروس کا ڈپارٹمنٹ اندر میں. یہ کوئی آج تک کوئی تکرار ہوئی وفاق میں اور صوبے میں؟ بھائی آپ کو یاد ہے کوئی تکرار نہیں ہے نا. بھائی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, وہ اپنے اوتھ اٹھا رہا ہے اور کام شروع کر دے رہا ہے. کیوں تکرار نہیں ہو رہی؟ کہ آئین میں ان کے ڈپارٹمنٹس کو مینشن کیا ہوا ہے, پورا چیپٹر بتایا ہوا ہے آئین میں کہ بھائی وزیر اعلیٰ جو ہوگا اس کے انڈر میں یہ چیزیں ہوں گی, جو وزیر اعظم ہوگا اس کے انڈر میں یہ چیزیں ہوں گی. تو کوئی پھٹا نہیں ہے, آتے ہیں, اوتھ اٹھاتے ہیں, کام شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے یہاں. کیا ہے, جب ہم شہروں کی بات آتے ہیں, 3rd tier of the, تو فیڈرل گورنمنٹ ایکسپلین ہوا ہے, پروونشل گورنمنٹ کے کام ایکسپلین ہوئے ہیں. تو جو مسئلے مسائل ہیں, جو بائی ڈیزائن مسئلے مسائل ہیں تاکہ اپنی گیم کر سکیں, وہ 3rd tier of the گورنمنٹ پہ کہ لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ایکسپلین نہیں ہوئے ہوئے. ورنہ اسی طرح میئر آتا, وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتا. تو ہم کیا تجویز, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم وہی بات, بھائی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ مینشن کیے ہیں آئین میں, کوئی لڑائی نہیں ہوتی, وزیر اعظم آتا ہے, اوتھ اٹھاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے کام کرنا. پروونشل گورنمنٹ کا چیپٹر انکلوڈ ہے آئین میں 1973 کی کہ بھائی وزیر اعلیٰ بنے گا اور وہ شروع ہو جائے گا. ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ڈرامے بازی ختم کرو, لوکل گورنمنٹ کا باقاعدہ چیپٹر انکلوڈ کرو آئین کے اندر, اور وہ ہے 18ویں ترمیم میں ترمیم, کہ کوئی یہ ڈرامے بازی نہیں, یہ پنگ پونگ بنا رکھا ہے. میں روزانہ میرے لوگ مر رہے ہیں, پورا پاکستان ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, اور آج جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں. میری بات مانیں گے, PSP کی بات مانیں گے,
خدا کی قسم پاکستان میں کوئی علیحدگی کی موومنٹ ہوگی نہیں، کوئی علیحدگی کی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب سب کو آپ سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف اونرشپ دیں گے تو کوئی بھی دشمن کسی کو ورغلا نہیں سکتا. ایسے سارے آپ جو اربوں روپے سیکیورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے، لوگ اونر ہو جائیں گے گلیوں کے. یہ ہماری فلسفی پہلے دن سے. میں نے حیدرآباد کے 23 مارچ کے جلسے میں اپنی تقریر میں یہ مطالبہ کیا تھا، میں نے 21 جولائی کے جلسے میں اپنی تقریر میں یہ مطالبہ کیا تھا. پاک سرزمین پارٹی اگلے ایک ہفتے میں پاکستان کو آئینی مسودہ دینے جا رہی ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. ہم یہ وہ لکھ کر آئینی قانونی، یہ جو میں آپ سے ایکسپلین کر رہا ہوں پی ایس پی کی تھاٹ، پی ایس پی کا فلسفہ، یہ ہم باقاعدہ آئین کی ترمیم کی شکل میں ہمارے وکلا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ہم تمام پاکستان کے آئینی ماہرین سے اس کے اوپر ہم کنسلٹ کریں گے، پورا پرفیکٹ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ترمیم بنا کر، اور ایسا ہوگا کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا، ایسی بات ہوگی کہ کوئی اس سے صرف نظر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی آپ سے لینا ہے پاک زمین پارٹی کے ساتھیوں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے سولوشن. تو یہ لاجیکل بات آپ کو لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات، سمجھ میں آتی نہیں. میں نے ایکسپلین جس طرح سے آپ کو کیا کہ بھائی یہ فنکشن چیپٹر انکلوڈ کر دو گے، پھٹا ختم، لڑائی ختم. یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ ہر گورنمنٹ آ کر ایک نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نکال لیتی ہے، اس طرح سے بھائی فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے جب تو اس نے کبھی بھی پروونشل گورنمنٹ کا کوئی آرڈیننس نکالا؟ ہاں کبھی آج تک نکلا؟ بھائی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے صوبوں کے اختیارات سلب کر لی. کیوں نہیں نکال پاتے؟ دل ان کا بھی چاہتا ہوگا، اس لیے کہ آئین میں پروونشل گورنمنٹ کے سارے کام لکھے ہوئے ہیں، وہ ٹچ نہیں کر سکتے. تو بھائی جب آئین میں پروونشل گورنمنٹ کے کام لکھے ہوئے تو سٹی گورنمنٹ کے بھی کام آئین میں لکھو. یہ یہاں سے لے کر چترال تک، کشمور سے کشمیر تک کی یہ بات ہے ساری. یہ ہے نیشنل ایجنڈا، یہ ہے نیشنل، یہ ہے ہر 22 کروڑ پاکستانیوں کے مسئلے کا حل. یہ ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کے مسئلے کا حل ہے. یہ ہے مسئلے. یہاں سے گلیاں بننا شروع ہوں گی، محلے بننا شروع ہوں گے، ٹاؤن بننا شروع ہوں گے، شہر بننا شروع ہوگا، صوبہ بننا شروع ہوگا، اور پھر جا کر وہ صوبہ سب چیزیں بن کر ملک بننا شروع ہوگا. یہ ہے ترقی کا راستہ، یہ ہے بھلائی کا راستہ، یہ ہے ترقی کا راستہ. کوئی لیگل کوسچن ہمارے اوپر آئینی کوسچن نہیں کر. یہ جو اتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، بہت بڑے قانون دان ہیں، سب چیزیں علم رکھتے ہیں، غلط رستہ اختیار کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط رستہ نہیں ہے حل اس میں. یہ حل ہے ساتھیوں. تو یہ والی بات آپ کو ایک تو سمجھانی تھی، چونکہ یہ ٹاپک ہے. آپ ہر آدمی آپ میں سے جا کر یہ ساری بات 5 لوگوں سے کرے، کم سے کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارے لوگ کریں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ایسے نظر آ رہی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ دشمن سے بھی ایسے کام کرا رہا ہے کہ تمہارا کام بنتا چلا جا رہا ہے. دشمن سے ایسے کام بنا رہا ہے، کر رہا ہے، تمہارا کام بنتا چلا جا رہا ہے. ساتھیوں لوگ تم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جلدی کرو. تو آرٹیکل 149 کے اوپر جو بحث چل رہی ہے اور پی ایس پی کا جو موقع پر کلیئر ہے ساری باتیں نا، ہم جا کر سمجھا سکتے ہیں نا لوگوں کو، جا کر گلیوں میں بات کر سکتے ہیں، محلے میں بات کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بات کریں گے اس کے وہ لاجواب کریں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لاجواب کریں گے، اور آپ کو آئندہ چند دنوں میں آپ کو پارٹی کی طرف سے، آپ کو مرکز سے بہت ساری چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساتھیوں اگلی بات وہ یہ کہ یہ 2 فارم میرے ہاتھ میں، ایک انگلش میں اور اردو میں ہے، اور یہ ہے پاک زمین پارٹی کا درخواست فارم ہے. یہ امیدوار برائے لوکل گورنمنٹ الیکشن 204 یوسیز ہیں کراچی کی، اور جہاں میری آواز جاری ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، جہاں ساتھی یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کو بھی یہ پیغام ہے، جہاں اپنی یوسیز میں یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. پاک زمین پارٹی نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں اپنے امیدواروں کے چناؤ کا اور انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو ایک یوسی میں 9 کی تعداد ہے، اس کو 10 کر لیں تو کراچی میں 204 یوسیز ہیں. تو ایک یوسی میں اگر 10 لوگ ہیں، 10 تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لوگ ایکسٹرا ہونے چاہیے. تو ہر یوسی میں، ہر یوسی انچارج کے پاس 30 فارم کم سے کم فائنل ہوئے ہوں. ہر یوسی انچارج کے بعد 30 فارم، ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ بنے گا اور 2 سپورٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، ریزرو میں ہوں گے. تو ہر یوسی کے پاس، تو تمام 204 یوسیز جو ہیں ان کو یہ فارم، ان کو جو ہے وہ مل چکے ہوں گے، مل رہے ہوں گے، مل چکے ہوں گے. کہیں کچھ جگہوں پہ مل گئے ہیں، کچھ جگہوں پہ مل رہے ہیں.
وہ اس کی تیاری شروع کریں. ٹیمیں آلریڈی جو ہے وہ ہماری مرکز سے جو ہے وہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں, اور ہم سب لوگ جو ہے جو اب علاقوں میں ہوں گے اور وہاں پر اس تمام تحریکی کام کے ساتھ, تنظیمی کام کے ساتھ, تمام چیزوں کے ساتھ لوگوں کے چناؤ کا سلسلہ شروع کرنا ہے, انٹرویوز کا سلسلہ شروع کرنا ہے. یہ بہت لمبی ایکسرسائز ہے. تو ہر یوسیز میں کم سے کم 30 لوگ, 10 لوگ کینڈیڈیٹ ہوں گے, 20 لوگ, 2 ٹیمیں ایکسٹرا ریزرو ہونی چاہیے. ہر یوسی انچارج کے پاس 30 لوگوں کے قوائف, اس طرح کے قوائف جمع ہو جائیں گے بھائی. اور تمام جو شعبہ جات ہیں وہ بھی اپنے اپنے شعبوں میں یہ والا کام شروع کریں, اور وہ بھی اپنی فائل بنائیں. اسٹوڈنٹ فیڈریشن, علماء کاؤنسل, ورکرز فیڈریشن, اور جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں, شعبہ خواتین, اور یہ جو میڈیا ونگ ہے ہمارا, سینئر سٹیزن جو ہے, ہماری سینئر سٹیزن جو ہے وہ جو کمیٹی ہے, اور بزنس کاؤنسل, یہ سب لوگ, تمام شعبوں کو یہ کہہ رہا ہوں, سب کے لیے یہ آرڈرز ہیں کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے ارد گرد اب لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس کو پک کرنا اور چوز کرنا شروع کر دیں, اور اپنی فائل بنائیں. اور تم اثاثہ ہو اس پارٹی کا, تمہارے بیس پہ سب کچھ ہو رہا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے. آج دیکھو تمہارے پاس کونسلر نہیں ہے, کوئی ایک اس شہر کی گفتگو تمہاری بات کے بغیر نامکمل ہے. آج جب تک تمہارا موقف نہیں آ جاتا, جب تک تمہارا موقف نہیں آ جاتا, اس شہر کی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی, تمہاری بات حتمی بات مانی جاتی. یہ کیا کم انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ کیا کم انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تمہارے پاس ایک کونسلر نہیں ہے, لوگوں کے پاس وزیر اعظم ہے, لوگوں کے پاس گورنر ہے, لوگوں کے پاس وفاقی وزیر ہے, میئر ہے, ایم پی ایم این ہے, تمہارے پاس ایک کونسلر نہیں ہے. لیکن تمہارے موقف کے بغیر اس شہر کی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو رہی. آج تمہاری جو عزت ہے, آج وزیر اعظم والی پارٹی, وزیر والی پارٹی, گورنر والی پارٹی, وزیر اعلیٰ والی پارٹی, میئر والی پارٹی کے لوگوں کے پاس وہ عزت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی ہے. یہ کیا کم انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ کیا کم انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ مفت میں آ رہی ہے نہیں ساتھیوں, تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے, تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, تمہارے اعمال کی وجہ سے. تم ٹھیک ہو, ٹھیک رستے پہ ہو, تمہاری نیتوں میں کھوٹ نہیں ہے, تم سچے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہا ہے. لیکن خدا, یہیں پہ تو ڈرنا چاہیے, یہیں تو ڈرنا چاہیے. جب ہم ٹھیک ہیں وہیں تو ڈرنا چاہیے, یہیں تو شیطان حملے کرے گا. بھائی کسی نے کہا کہ بھائی نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں, نماز میں بڑے دنیاوی خیالات آتے ہیں. تو کسی سے پوچھا گیا علم والے سے کہ بھائی بتائیں کہ کیا کریں کہ شیطان نماز میں نہ آئے اور وسوسے نہ ڈالے اور دنیاوی خیالات میں نہ لے کر جائے. تو علم والوں نے کہا کہ بھائی شیطان کیا بازاروں پہ جا کر حملہ کرے گا, جو کہ آلریڈی شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں لوگ, یہ سینما گھروں میں جا کر لوگوں کے دماغوں میں حملے کرے گا. وہ تو جو اللہ کے راستے پہ کھڑا ہے, سیدھے راستے پہ, وہ تو اسی پہ حملہ کرے گا نا. جو آلریڈی اس کی بات مان رہا ہے اس پہ کیوں حملہ کرے گا شیطان اس پہ. تو نماز میں شیطان حملہ نہیں کرے گا تو اور کہاں کرے گا. نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے تو اور کہاں آئیں گے, نماز میں دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے تو اور کہاں آئیں گے. شیطان سینما گھروں پہ تو جا کر لوگوں پہ حملہ نہیں کرے گا, وہ تو آلریڈی وہاں تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے شیطان ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو, بڑے لوگ پڑے ہوں گے وہاں پہ, وہ تو اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوگا. لیکن شیطان تو میرے ساتھیوں یہ بہت کروشل موقع ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے. یہیں پہ حملہ کرے گا شیطان, آپس میں تفرقہ ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا, لڑائیاں کروائے گا, چھوٹے عجیب لاہور پڑھو, بھگاؤ شیطان کو. یہ سارے جو چکر ہوتے ہیں نا, میں وہ سب شیطانی چکر ہیں, یہ سب شیطانی چکر ہیں. مقصد یاد رکھو, لوگ مر رہے ہیں, ہم اگر اس میں انوالو ہو گئے خدا نہ خواستہ اپنی چھوٹی چیزوں میں, ہم پر عذاب آئے گا. اللہ اتنی مدد کر رہا ہے, اتنی مدد کر رہا ہے. سوائے موہن بھائی کے علاوہ سب کو کہہ رہا ہوں, اور جو ہمارے غیر مسلم ساتھی ہیں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو, اللہ کی مدد طلب کرو. کچھ ساتھی بات مانتے ہیں, کچھ ساتھی بات, میں کبھی بھی اس پہ زبردستی زور نہیں کروں گا, لیکن آواز لگاتا رہوں گا, آواز ضرور لگاتا. یہ کسی کا کمال نہیں ہے, زبان نہیں چل سکتی یار,
ٹی وی پہ بیٹھ کر زبان لڑ کھڑا جائے اگر اللہ کی مدد نہ ہو. اللہ تعالیٰ دماغ میں ہم کہیں ہمیں میرا آئیڈیا ہے یہ میری, ارے بھائی یار اللہ ڈال رہا ہے یار, ورنہ کیا اوقات ہے بندے کی. اللہ ڈال رہا ہے دماغ, کیوں ڈال رہا ہے اللہ مدد کرنا چاہتا ہے ساتھیوں. کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. اب میں کیا کروں اس والی بات کا, میں کیسے اس کی کنٹرڈکشن کروں؟ نعوذ باللہ. یہ کوئی کہاوت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, اور تم مدد لینے کا طریقہ بتا رہا ہے. تو میں کدھر جاؤں پھر, کس سے مدد مانگوں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے تو یہ دو طریقوں سے آئے گی, نماز پڑھنے سے اور صبر کرنے سے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے, بتا دی ہے بات. تم نماز قائم کرو. میں اگر ساری باتیں مانو گے اور میں یہ والی بات نہیں کروں گا اور نہیں تو نہیں مدد آئے گی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ, دیکھو تمہارے سامنے اتنی ساری روزانہ مثالیں دیتا ہوں. دیکھو اللہ دشمن سے کیسے کام کروا رہا ہے. دشمن سے مدد ہو تو ہے, دشمن دیکھو, دشمن مخالفین جو کام کر رہے ہیں وہ الٹا ہو رہا ہے. میں مثال دی کہ جب برا ٹائم ہو, اللہ ناراض ہو, تو بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کتا کاٹتا ہے اس کو. پھر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو مثال دی جاتی ہے نا, مثال دی کہ اونٹ تو اتنا اونچا ہے کتا, لیکن اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کتا کاٹتا ہے. اللہ معاف کرے. اللہ کسی کا برا ٹائم, وہ ناراض نہ ہو, دنیا ناراض ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو. ساتھی اس کو راضی کرو, اپنے طریقے سے راضی کرو. ہر طریقے میں نماز ہے, اپنے طریقے سے نماز ادا کرو, اللہ کو راضی کرو اور صبر کرو. دیکھو تمہارے راستے کھلتے چلے جائیں گے, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ساتھیو, اس والے جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں, اس والے کام پہ بہت اب یہ کام ہے سارا. اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے, تمام تبدیلیوں سے, تمام چیزوں سے آگاہی رکھنی ہے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے جانا ہے. ہر سوال کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے, ہر سوال کو, اور بالکل تیار رہو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.